نائرہ کی تجہیز و تکفین کے بعد سالم بن عقبہ عامر، نقیب، سعد اور ولید کے ساتھ اپنے دیوان خانے میں آیا۔ عامر نے دیکھا ان کے ساتھ ایک اور جوان دیوان خانے میں داخل ہوا ہے جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ عامر نے سوالیہ انداز میں سالم بن عقبہ کی طرف دیکھا۔ سالم شاید عامر کا مطلب سمجھ گیا تھا، لہٰذا اس نے اس اجنبی نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا نام مونس ہے اور یہ نصر بن اسد کی طرف سے آیا ہے۔ سالم کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ مونس خود ہی بولا، اگر میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی تو آپ عامر بن نافع ہیں۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی عامر بن نافع ہوں۔ سب دیوان خانے کی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مونس عامر کے پہلو میں بیٹھتا ہوا بولا، میرا نام مونس ہے، مجھے نصر بن اسد نے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بیمار ہیں اور بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قلعہ حرم کا عیسائی حکمران تیتوس، جو ایک شر پسند اور متعصب انسان ہے، اس نے سرحدی مسلمانوں کی جان و مال کو غیر محفوظ کر رہا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے مسلمان آبادیوں کو لوٹ لیتا ہے۔ سرحدی مسلمان اس کے خوف اور دہشت سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اگر ایسی ہی حالت کچھ عرصہ رہی تو سرحد کی ساری بستیاں اجڑ جائیں گی اور تیتوس کو آپ سے آپ مسلمانوں کا ایک وسیع علاقہ ہاتھ لگ جائے گا۔ نصر بن اسد چاہتے ہیں کہ آپ سرحدی مسلمانوں کا نجات دہندہ بن کر وہاں آئیں۔ انہیں امید ہے کہ آپ کی سرگردگی میں جب سرحدی بستیوں کے جنگجو جوان جمع ہوں گے تو وہ ان راستوں کا سد باب کریں گے جنہیں رونتا ہوا تیتوس مسلمانوں کو اپنی ترکتاز، تباہی اور بربادی کا نشانہ بناتا ہے۔ کیا میں امید رکھوں آپ انکار نہیں کریں گے؟ عامر نے بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہاری آمد سے قبل ہی میں نصر بن اسد کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں اس قابل تو نہیں، تاہم قدرت اگر مجھ سے سرحدی مسلمانوں کی خدمت کا کام لینا چاہتی ہے تو میں آخری دم تک ان کا ساتھ دوں گا۔ اگر میں اپنے خون کے عوض بھی اپنی ملت اور قوم کی آبیاری کر سکا تو یہ میرے لیے ایک سعادت سے کم نہ ہوگا۔ اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے تو میں آج ابھی اور اسی وقت تمہاری بستی اسفیرہ کی طرف کوچ کرنے کا عزم کر چکا ہوں۔ مونس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہریں بکھر گئی۔ اس نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ میری تھکاوٹ کا اظہار نہ کیجیے، خدا کی قسم آپ جیسے سالار کے ساتھ میں اس کائنات کی آخری حدوں تک برہنہ پاس سفر کرنے کو تیار ہوں۔ عامر جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دیوان خانے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ سالم نے اٹھ کر جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہاں عامر کا بھائی عدنان بن کعب کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بھاری اونی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ سالم اسے پہچان گیا اور دروازے کے دونوں پٹ کھولتے ہوئے اس نے کہا، اندر آ جاؤ، تم اس گھر کے لیے اجنبی نہیں ہو، فکر مند نہ ہو، تمہارا بھائی یہی ہے۔ عدنان اندر داخل ہوا۔ عامر اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے؟ تم زخمی ہو، یہاں کس لیے آئے ہو؟ کیا قبیلے والوں نے میری وجہ سے تم لوگوں کو تنگ تو نہیں کیا؟ نقیب، سعد، ولید اور مونس بھی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ عدنان نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، قبیلے والے آپ سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتے۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر قبل دمشق سے طاہر المرغزانی کے کچھ سوار آئے تھے۔ پہلے وہ ہماری بستی میں آئے، پھر آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ بڑی سرگرمی سے آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ مجھے بابا نے یہاں بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے عامر سے کہو یہاں سے بھاگ جائے، ورنہ اس کے لیے ان گنت خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔
میرے ساتھ عروب بھی آئی ہے، میں اسے جبل ہلال کے اندر ایک محفوظ جگہ کھڑا کر کے آیا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عامر نے سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، میں مونس کے ساتھ یہاں سے کوچ کرتا ہوں۔ بستی سے باہر نکل کر اپنی بہن عروب سے ملنے کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ سالم سے قبل ہی نقیب نے بولتے ہوئے کہا، آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں اور سعد آپ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سالم بن عقبہ نے نقیب کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں عامر، یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ غریب الوطنی کے دور میں یہ دونوں تمہارے بھائی اور مددگار ہوں گے۔ عامر نے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں اپنا گھوڑا لے آؤں۔ نقیب نے سعد کا ہاتھ پکڑا، باہر نکلتے ہوئے عامر سے کہا، ہم دونوں تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ دیوان خانے سے نکل کر عامر جب صحن میں آیا تو سالم اور ولید اس کے ساتھ تھے۔ دونوں باپ بیٹا ایک کمرے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں نقدی کی ایک تھیلی تھی اور ولید نے ایک بستر اٹھا رکھا تھا۔ دونوں باپ بیٹا عامر سے قریب آئے، جو استبل میں اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا اس کی گردن تھپ تھپا رہا تھا۔ اتنے میں مونس بھی دیوان خانے سے نکل آیا اور وہ بھی استبل میں اپنے گھوڑے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ قریب آ کر سالم نے نقدی کی تھیلی زین سے لٹکتی ہوئی خرجین میں ڈالتے ہوئے عامر سے کہا، بیٹے، جس مقصد کے تحت تم نصر بن اسد کے پاس جا رہے ہو، وہاں جوانوں کو متحد کرنے اور انہیں تربیت دینے اور مسلح کرنے کے لیے یہ نقدی تمہارے کام آئے گی۔ عامر خاموش رہا۔ ولید نے بستر اس کی زین سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ولید نے استبل کے اندر سے دانے اور چارے کے 2 توبرے بھرے اور انہیں عامر اور مونس کے گھوڑوں سے باندھ دیا۔ سالم عامر کے قریب آیا اور عامر کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، وہاں جا کر ہمیں بھول نہ جانا اور جب حالات درست ہوں تو ضرور ہماری طرف آنا۔ گو نائرہ تم سے محبت کرتی ہوئی ماری گئی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں رہا جو اس کوچ کے وقت میں تمہاری جھولی میں ڈال سکتا۔ کاش وہ زندہ ہوتی اور اس کوچ کے وقت بھی میں اسے تمہارے ساتھ بیاہ کر روانہ کرتا، لیکن میرے پاس اب آہو فغاں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ تم نائرہ کے محسن ہو، وہ تم سے محبت کرتی رہی ہے، اس لحاظ سے تم میری بیٹی کی نشانی ہو۔ خدا کی قسم، میں بڑی بے چینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ باہر گلی میں ایک ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سالم نے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، شاید نقیب اور سعد آ گئے۔ عامر اور مونس دونوں اپنے گھوڑے کھول لیے۔ سالم اور ولید کے ساتھ وہ باہر آئے۔ گلی میں دیوان خانے کی بیرونی دروازے کے سامنے نقیب اور سعد کھڑے تھے اور اپنا پورا جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور اسے اپنے گھوڑوں کی زینوں سے انہوں نے بھی بستر باندھ رکھے تھے۔ عامر نے عدنان کو آواز دی اور وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا۔ عامر نے پہلے ہی زرہ پہن رکھی تھی۔ زین سے لٹکا ہوا خود اتار کر اس نے سر پر رکھا اور سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، حالات اگر سازگار ہوئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے میں سعادت سمجھوں گا۔ عامر نے پہلے اپنے گھوڑے پر عدنان کو بٹھایا، پھر اس کے علاوہ نقیب اور مونس نے بھی سالم اور ولید سے مصافحہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عدنان کی رہنمائی میں وہ اس جگہ آئے جہاں وہ عروب کو بٹھا گیا تھا۔ نقیب، سعد اور مونس دور ہی کھڑے ہو گئے جبکہ عامر اور عدنان آگے بڑھے۔ ایک جگہ وہ گھوڑے سے اتر گئے، اتنے میں ایک پتھر کے پیچھے سے عروب نکلی اور اخی پکارتی ہوئی وہ بھاگ کر عامر سے لپٹ گئی۔ جبل ہلال کے اس حصے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر عروب نے روتے ہوئے پوچھا، اخی، کیا آپ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں؟ عروب کی آواز رو دینے والی تھی۔ عامر نے بھی اداس لہجے میں کہا، ہاں عروب، میں یہاں سے کوچ کر رہا ہوں۔ میری منزل شمال مغرب کی ایک سرحدی بستی اسفیرہ ہے۔ عروب کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، جس نے اس نے پوچھتے ہوئے کہا، اخی، احتیاط سے یہاں سے نکلیے گا، طاہر المرغزانی کے کئی سوار آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ عامر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، ہم ان سے پہلے ہی نمٹ چکے ہیں، وہ سب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ عروب عامر کے سامنے کھڑی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔
اتنی دیر میں عدنان اسی پتھر کے پیچھے سے جہاں عروب چھپی بیٹھی تھی 2 بڑے بڑے مشکیزے اور 2 چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں اٹھا لایا۔ عروب نے وہ سامان عامر کو دیتے ہوئے اپنی روتی اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا، اخی، ان 2 مشکیزوں میں ایک میں شہد اور دوسرے میں انار کا رس ہے۔ پھر عروب نے ایک گٹھڑی کھول کر دکھایا، اس میں شکر ملے ہوئے ستو تھے، راستے میں یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اب اس نے آخری گٹھڑی کھول کر دکھائی، وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ عامر نے کہا، اسے رہنے دو عروب، میرے پاس نقدی ہے۔ عروب کی آواز بالکل ہی ڈوب گئی تھی، یہ آپ کو لینا ہوگی اخی۔ ایک بہن بھائی کو جدا کرتے وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ میری بدبختی ہے کہ بھائی بدترین حالات میں یہاں سے کوچ کر رہا ہے۔ کاش میں عروب اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی، اس کی آواز ڈوب کر ختم ہو گئی اور وہ عامر سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قریب کھڑا عدنان بھی رو رہا تھا اور عامر کے آنسو عروب کے سر پر گر رہے تھے۔ عروب کی ہچکیاں اور سسکیاں وہاں تک سنائی دے رہی تھی جہاں نقیب، سعد اور مونس کھڑے تھے۔ فضا میں چند لمحوں تک بے قرار خاموشی میں عروب کی سسکیاں ابھرتی رہی۔ پھر عامر نے اسے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، اب تم عدنان کے ساتھ گھر جاؤ۔ عروب، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے 3 ساتھی بھی ہیں، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ عدنان نے آگے بڑھ کر وہ سامان زین سے باندھ دیا جو وہ دونوں بہن بھائی اٹھا کر لائے تھے۔ پھر عامر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ عروب اور عدنان ایک پتھر پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دونوں بہن بھائی غم اور دکھ میں ڈوبے اور اپنی گردنیں جھکائے پرہول سناٹے میں اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ عدنان اور عروب سے ملنے کے بعد عامر اور اس کے تینوں ساتھی مغرب کے رخ پر آگے بڑھتے ہوئے اس شاہراہ پر چڑھ گئے جو بصرہ کی طرف سے آ کر مورت النعمان، راس الشمرا اور الرما شہروں کی طرف چلی گئی تھی۔ شمال مغرب کے رخ پر سفر کرتے ہوئے وہ دریائے آسی کے کنارے زحلہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ دریا انطاکیہ کی طرف سے آتا ہے اور زحلہ شہر کے جنوب میں ایک طویل بل کھا کر بحیرہ روم کی طرف چلا گیا ہے۔ زحلہ شہر میں انہوں نے تھوڑی دیر ایک سرائے میں قیام کر کے کھانا کھایا اور اپنے گھوڑوں کے چارے کا انتظام بھی کیا۔ زحلہ سے نکل کر اب شاہراہ دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف جا رہی تھی۔ وہ شمال کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ حمص شہر میں داخل ہوئے۔ ایک رات انہوں نے یہاں بسر کی۔ یہاں وہ دریا کو عبور کر کے بائیں کنارے پر آئے اور وہ دوبارہ دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ حمص سے نکل کر وہ ترتوس شہر میں آئے۔ یہاں آ کر دریائے آسی دشت شام میں مشرق کی طرف ایک لمبا چکر کاٹتا ہے اور پھر شمال مغرب کی طرف جھک جاتا ہے۔ ترتوس سے راس الشمرا آئے اور یہاں انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ راس الشمرا سے باہر ایک بڑا چوک تھا جہاں 2 شاہراہیں آ کر ملتی تھی۔ ایک شاہراہ تو وہ تھی جو جنوب میں بصرہ کی طرف سے آتی تھی اور شمال میں الرما شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری شاہراہ جو شرقن غربن تھی، اس کا مغربی حصہ راس الشمرا سے ہوتا ہوا وادی جبلہ سے گزر کر جبلہ اور الازقیہ شہروں کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ مشرق کی طرف یہی شاہراہ دریائے آسی کو پار کر کے حمات اور حلب شہروں کی طرف چلی گئی تھی۔ مونس کی رہنمائی میں عامر، نقیب اور سعد اس شاہراہ پر چڑھ گئے جو جبلہ اور الازقیہ شہروں کی طرف جاتی تھی۔ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے اب وہ کوہستان جبلہ کے اندر تنگ راستوں میں سے گزر رہے تھے یہاں تک کہ وہ وادی جبلہ میں داخل ہوئے۔ وادی میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی ہرے بھرے کھیت دکھائی دیتے تھے۔ فصلوں کی حالت بتاتی تھی کہ یہ زمین زراعت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ وادی کے اندر کئی بستیوں کے پاس سے گزرنے کے بعد ایک روز شام سے تھوڑی دیر قبل مونس انہیں لے کر اپنی بستی اسفیرہ میں داخل ہوا۔ یہ بستی ایک چھوٹے شہر جیسی تھی۔ بستی کا ایک لمبا اور وسیع بازار تھا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز میسر تھی۔ بستی کے زیادہ تر مکان پختہ تھے اور سرخ و سیاہ پتھروں سے بنے ہوئے تھے۔ بستی سے باہر ایک کھلا میدان تھا جس کے اندر کچھ سوار گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ عامر بستی اور اس کے ماحول کو شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک حویلی کے سامنے مونس رک گیا اور دروازے پر دستک دی۔
تھوڑی دیر بعد دروازے کے پیچھے سے نسوانی آواز سنائی دی، کون ہے؟ مونس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں مونس ہوں، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والی جو بھی تھی وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور مونس انہیں لے کر حویلی کے پختہ اور وسیع استبل میں آیا۔ یہاں سب نے اپنے گھوڑوں سے زینے اتاری اور ان کے منہ سے دہانے نکال کر خوراک کے توبرے چڑھا دیے۔ پھر مونس انہیں لے کر حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوا، جس کے اندر نصر بن اسد ایک مسہری پر رضائی اوڑے لیٹا ہوا تھا۔ بیماری نے اسے کافی کمزور اور لاغر کر دیا تھا۔ نصر بن اسد نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا اور لیٹے لیٹے ہی کراہ کر رہ گیا۔ عامر، نقیب اور سعد نے آگے بڑھ کر باری باری اس سے مصافحہ کیا اور نصر بن اسد کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ نصر بن اسد چند منٹ تک میٹھی میٹھی اور پرشوق نگاہوں سے عامر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نحیف سی آواز میں کہا، عامر، عامر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا بیٹے۔ بیماری سے قبل میں ہر روز بستی سے باہر پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑا ہو کر صبح و شام تمہاری راہ دیکھا کرتا تھا۔ مجھے امید تھی تم میری زندگی ہی میں یہاں پہنچ کر وادی جبلہ کے مسلمانوں کو، قلعہ حرم کے عیسائی حکمران تیتوس کے مظالم اور تباہی کے خلاف ایک نئی امنگ اور نیا حوصلہ بخشو گے۔ اب میں مر بھی گیا تو مجھے سکون ہوگا کہ تمہارے آنے سے پہلے، تمہارے آنے سے اس وادی کے مسلمان تمہاری سالاری اور سرکردگی میں ایک درخشاں اور روشن صبح کا آغاز کریں گے۔ اب مجھے اپنی موت اتنی بھیانک اور وحشتناک محسوس نہ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ تیتوس کے مقابلے کے لیے ساری سرحدی بستیاں اپنے منتشر اور پراگندہ قوت کو جمع کر لیں گی۔ جس نیک مقصد کے لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کی زحمت دی ہے، خدا کرے تم اس میں کامیاب اور کامران ہو۔ عامر کی چھاتی تن گئی اور ایک عزم کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، میرا رب جو بڑا شفیق و شکور، جلیل و جبار اور رافع و رزاق ہے، وہ اس نیک امر میں ہماری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ میں سب سے پہلے یہاں کے جوانوں کو جنگی تربیت دوں گا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیتوس کے مظالم کا شکار یہی جوان کن کن رازدان اور جوانان جنود بن کر اپنے رب کے لامتناہی کی بدولت، تیتوس کی زنجیر و رسن کی روایات، اس کے توق و سلاسل جیسی امیدوں اور اس کے مرگ و جبات کے سارے کھیلوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ہم اس کے ساتھ ایک ایسی اور نئی جنگ کا آغاز کریں گے، اسے ہماری قوت، ہماری بصیرت اور جنگی ممارست کا احساس ہوگا۔ اگر وہ اپنی ترک تاج سے باز آ گیا تو یہ ہمارے لیے ہی نہیں، اس کے لیے بھی نیک فال ہوگا۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے قلعہ حرم کی فصیلوں تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی حدود کا کوئی حصہ بھی ہماری یلغار اور مارکوں سے خالی نہ رہے گا۔ آپ مطمئن رہیے، ہم تیتوس کو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار نہ کرنے دیں گے۔ نصر بن اسد کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ اطمینان کا لمبا سانس لیتے ہوئے اس نے کہا، مجھے تم جیسے صحرائی سے یہی امید تھی، کاش میں کچھ عرصہ تمہارا ساتھ دے سکتا۔ عامر نے نصر بن اسد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ جان ہار نہ بنیے، میرا رب آپ کو صحت دے گا۔ نصر بن اسد نے دکھ سے کہا، مجھے اپنی زندگی کی اب کوئی امید نہیں۔ دیکھو بیٹے، میری اولاد صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نام اسما ہے۔ یہ مونس میرا بھتیجا ہے اور میری بیٹی اسما کا شوہر بھی ہے۔ یہ دونوں تم تینوں کے ایک بھائی اور بہن کا پیار دیں گے۔ پھر نصر بن اسد نے مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مونس، انہیں یہ احساس نہ ہونے دینا کہ یہ یہاں اجنبی ہیں۔ مونس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کوئی غم نہ کیجیے، میں ان کے ہر حکم کی پابندی فرض جان کر کروں گا۔ نصر بن اسد مسکرانے لگا۔ چند ثانیوں تک وہ خاموش رہا، پھر وہ زور زور سے پکارنے لگا، اسما، اسما۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جوان سال لڑکی ہرن کی طرح بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔
اور نصر بن اسد سے پوچھا مجھے آواز دی بابا؟ نصر بن اسد نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹے یہ میری بیٹی اسماء ہے، چند روز ہی ہوئے اس کی شادی مونس سے ہوئی ہے۔ پھر نصر بن اسد نے اسماء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسماء میری بیٹی، یہ وہی عامر بن نافع ہے جس کا اکثر میں تمہارے سامنے ذکر کیا کرتا تھا، اور دوسرے دونوں اس کے دوست نقیب اور سعد ہیں۔ تمہارا کوئی بھائی نہ تھا، اب یہ تینوں تمہارے بھائی ہیں۔ اب تم جلدی جلدی ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ اسماء کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اس نے ایک میٹھی نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ نصر بن اسد نے اب مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مونس میرے بیٹے عامر اور اس کے ساتھیوں کو حویلی کا وہ حصہ دکھا دو جو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ مونس اٹھا اور ان تینوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ سعد نے خود نصیر بن اسد کا علاج شروع کیا، لیکن نصر بن اسد تندرست نہ ہو سکا اور ان کی آمد کے تیسرے روز اس فانی کائنات سے کوچ کر گیا۔ عامر نقیب اور سعد کے ساتھ کئی روز تک وادی جبلہ کے محلے وقوع کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر وہ مونس کے ساتھ وادی کی ہر بستی میں گئے اور لوگوں کو تیتوس کے خلاف متحد ہو جانے کی ترغیب دی۔ وادی جبلہ کی ہر بستی کے لوگوں نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سب سے پہلے وادی کی ساری آبادی سے ایک کثیر رقم جمع کی گئی اور کوہستان جبلہ کا وہ حصہ جو اسفیرہ کے پاس سے گزرتا تھا، اس کے پہلو میں رضاکارانہ طور پر ایک فوجی مستقر کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ یہ ایک رضاکارانہ کام تھا جس میں ہر بستی کے مردوں اور عورتوں نے کام کیا۔ چند ہی ہفتوں میں پہاڑ کے دامن میں ایک وسیع فوجی مستقر کی عمارتیں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد رضاکاروں کی باقاعدہ بھرتی ہوئی اور مستقر کے سامنے کھلے میدان کے اندر جنگی تربیت شروع ہو گئی۔ وادی جبلہ چاروں طرف سے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی اور یہ سب پہاڑ کوہستان جبلہ ہی کا حصہ تھے۔ وادی میں داخل ہونے کے لیے صرف دو راستے تھے، ایک مشرق کی طرف سے جو راس الشمرہ کی طرف سے آتا تھا، دوسرا شمال کی طرف سے جو قلعہ حرم اور معرہ النعمان کی طرف سے آتا تھا۔ جنوب اور مغرب کی طرف پہاڑیوں کے اندر وادی میں داخل ہونے کے لیے کوئی درہ نہ تھا۔ شمال کی طرف سے آنے والے راستے کے درمیان ایک ندی پڑتی تھی جس کا نام بھی کوہستان جبلہ کی نسبت سے جوئے جبلہ تھا۔ یہ ندی قلعہ حرم اور مسلمانوں کی وادی جبلہ کے درمیان ایک سرحد کا کام دیتی تھی۔ ندی پر دو چوبی پل تھے، ایک اسفیرہ بستی کے عین سامنے اور دوسرا پل 10 میل نیچے تھا۔ ندی میں پورا سال پانی بہتا رہتا تھا اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی مشرق میں دریائے آسی سے جا ملتی تھی۔ 3 ماہ کی لگاتار محنت کے بعد مستقر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ اب وہاں 3000 تربیت یافتہ جوان تھے اور کچھ ابھی تک زیر تربیت تھے۔ اس کے علاوہ نئے جوانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وادی جبلہ کی ساری مسلم آبادیوں نے مستقر کے اندر رہنے والے مجاہدوں کے لیے غلہ اور روغن کے ڈھیر لگا دیے تھے اور رزق و خوراک کے ذخیرے کے لیے کئی گودام بھی تعمیر کر دیے گئے تھے۔ سعد نے کچھ مناسب نوجوانوں کا چناؤ کر کے انہیں مرہم پٹی کی تربیت بھی دینا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مستقر میں چند بھٹیاں بھی لگا دی گئیں جہاں صنائع جنگی سامان تیار کرنے لگے تھے۔